بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج 9 نومبر ہے، حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش۔ آج کے دن کی مناسبت سے بہت سی تقریبات شہر میں ہیں اور حکومت کی طرف سے چھٹی کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم علامہ اقبال کے اقوال، ان کے جو خیالات، جو ان کی بتائی باتیں ہیں، کیا ہم اس کے قریب قریب جا کے سوچتے ہیں یا صرف ہم چھٹی کا دن منا کے خوش ہو جاتے ہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے جہاں تقریبات ہیں، جہاں پہ اور باتیں ہیں، وہاں پہ اخبارات میں بہت ہوئے ہیں جس میں علامہ اقبال کے افکار کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی کالم لکھیں، کالم لکھا گیا، لیکن کالم لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کو سنا بھی دیا جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج جو کالم علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے اور آج کے نوجوان کے لیے لکھا ہے، آپ کے لیے۔ اقبال، پاکستان اور آج کا نوجوان۔ 9 نومبر 1877 ایک عام سا دن اور ایک عام سی تاریخ تھی، لیکن اس دن سیالکوٹ کے ایک محلے کی کچی پکی گلی کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ اس قدر اہم ہوگا کہ 1938 میں وفات پا جانے کے باوجود وہ پوری دنیا کے دلوں پر راج کر رہا ہے، جس کے افکار، جس کے اشعار، جس کے نظریات لوگوں کو ازبر ہیں اور معاشرہ اس سے اصلاح پاتا ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لیے واضح پیغام اس بچے نے دیا، خاص طور پر نوجوانوں کو بہت واضح اور خاص پیغام دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نوجوانوں سے توقعات ہی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جہاں معاشرے کو مثبت رخ سوچنے کی فکر دی، وہاں نوجوانوں کو انقلابی پیغام کی طرف ابھارا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے مستقبل کی قربانی دینے کو ترجیح بھی دی ہے۔ انقلابی شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور خود بھی عملی طور پر تشکیل پاکستان کے مشن میں شریک ہو گئے۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں نوجوانوں کا کردار یقیناً بہت اہم ہے، اور اقبال نے اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو اپنے نوجوانی کے دور میں توڑا اور توڑنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ 9 نومبر 2023 یا آج یوم اقبال منانے کا اہم نقطہ یہ ہے کہ آج ہم آزاد قوم کے فرد ہونے کے ناطے سے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک متحرک ہیں اور نوجوان کس حد تک سرگرم عمل ہے۔ یہی طرز فکر علامہ اقبال کا تہذیبی ورثہ ہے۔ ہم جب اپنے کردار و عمل پر تنقیدی نظر ڈالنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے تو یقیناً قدرت ہمیں آسانیاں عطا کرے گی اور ہم مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا پاکستانی نوجوان علامہ اقبال اور ان کی فکر سے واقف ہے یا وہ صرف 9 نومبر کو چھٹی کے دن پر منانے پر غور کرتا ہے یا اس دن کو منا کر خوش ہو جاتا ہے۔ کیا پیغام اقبال ہمیں صرف چھٹی منانے کا درس دیتا ہے؟ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان کی منزل صرف دولت اور سٹیٹس کا حصول ہے۔ اس منزل کا انجام جو بھی ہو، لیکن سوچنا تو یہ ہے کہ کیا یہ راستہ اقبال نے اپنے نوجوان کے لیے سوچا تھا؟ تو دل کے نہا خانوں سے آواز آئے گی کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ اقبال کا راستہ نہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو خدمت کی فکر سے آراستہ کیا ہے اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے کے پیراہے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے عظمت کی دلیل ہے۔ اس لیے اقبال نے کائنات کی تسخیر کے کام کے لیے اپنے نوجوان کو شاہین سے تعبیر کیا ہے۔ مسلم نوجوانوں کی زندگی صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ انہیں ملازمت مل جائے یا وہ صرف دولت کمائیں۔
بلکہ اقبال نے نوجوانوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے اسلاف نے اس دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ آج پاکستان کی آبادی میں نوجوان 70% ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں۔ پاکستان کے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں اور یہ نوجوان کنفیوز بھی ہیں۔ نوجوان اگر علامہ اقبال کی فکر اور فلسفے سے رہنمائی حاصل کریں تو وہ یقیناً مثالی اور معیاری انسان بن کر پاکستان کی بہتر خدمت کر سکیں گے اور ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں گے جن سے آج پاکستان دوچار ہے۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال بھی اپنی نسل کے بزرگوں سے مایوس تھے، کیونکہ وہ جمود اور تقلید کا شکار تھے اور تبدیلی پر مائل نہیں ہوتے تھے۔